ادا کی جائے، نماز قائم کی جائے. یعنی دنیا کے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک کر کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز کی روح ہے. ان دونوں کے مجموعے کے ساتھ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ نماز اسے گناہوں سے بچا دیتی ہے. اب نماز کی روح تک رسائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا عمل نماز کا ترجمہ یاد کرنا. یہ اتنا اہم ہے. ہم اللہ جل وعلا کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں. کسی دنیا دار، کسی بڑی سیلیبریٹی کو، کسی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، کسی معروف شخصیت کو خوش کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، تو آپ اس کے ٹائٹلز یاد کرتے ہیں، اس کا نام یاد کرتے ہیں، اس کا مقام یاد کرتے ہیں، اس کے القابات یاد کرتے ہیں. اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ ٹائٹل ہے، اس کا یہ مقام ہے. اور پھر اس کی تعریف میں جملے لکھ کے جاتے ہیں. آپ کے پاس جملے لکھے ہوئے ہوں یا آپ کو ازبر ہوں، آپ نے زبانی یاد کر لیے جملے کہ میں فلاں بڑی مقتدر شخصیت کو خوش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ کو اس سے کوئی کام ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے آپ نے یہ جملے کسی ایسی زبان میں یاد کیے، ایسی زبان میں آپ نے ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا جو زبان آپ کو خود بھی نہیں آتی. تو کیا وہ بادشاہ متاثر ہوگا؟ وہ خوش ہوگا؟ وہ بڑی شخصیت خوش ہوگی؟ وہ جانتا ہے کہ یہ رٹے رٹائے جملے ہیں، یہ کہہ تو رہا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. 40 سال ہو گئے، 50 سال بیت گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، التحیات للہ والصلوات پڑھ رہے ہیں. خلاق کائنات، پروردگار عالم، ساری دنیا کا خالق، ساری دنیا کا خلاق، وہ ساری دنیا کو بنانے والا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے بڑا کوئی قوی نہیں، اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں. دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے جائیں تو اس کے القابات یاد کریں، کسی دوسری زبان میں یاد کر کے اس کے سامنے بیان کریں یا یوں بیان کریں کہ اس کی سمجھ میں نہ آئے. وہ کبھی خوش نہیں ہوگا اگر اسے پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہم انا نستعین کا مطلب کیا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین کا مطلب کیا ہے. ہمیں علم ہی نہیں التحیات للہ والصلوات کا مطلب کیا ہے. نماز کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کریں، لیکن اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، خود پتہ ہی نہیں ہے کہ کہہ کیا رہے ہیں. اس کے لیے کتنا مشکل ہے. ایک ہفتے میں ہمیں مکمل نماز کا ترجمہ یاد ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں. آج اس آستانہ عالیہ سے یہ پیغام لے جائیں. اگر برطانیہ اور امریکہ کے گورے، انگریز، غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، ایک ہفتے میں نماز کا ترجمہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یار فلاں پاکستانی مسلمان، فلاں ہندوستانی مسلمان، بنگلہ دیشی مسلمان جو پیدائشی مسلمان ہے، ساری زندگی نماز پڑھتا رہا اور میں نے اس سے نماز کا مطلب پوچھا، اسے پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ کم از کم ہمیں اتنا کام تو کرنا چاہیے. کیا آج ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نماز کا ترجمہ کم از کم سیکھ لیں؟ پھر دیکھیں نماز میں کتنا لطف آئے گا. یہ پہلا مرکزی پوائنٹ ہے نماز میں توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں نا، اس پر غور کریں گے تو آپ کا دل دنیا کے خیالات سے پاک رہے گا. آپ کو علم ہوگا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ پھر فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے پھر دنیا کے خیالات آتے ہیں، آپ دنیا کے متعلق سوچتے ہیں. لیکن جب پتہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پڑھ رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ماں کے قلب عطا فرماتا ہے، خشوع و خضوع عطا فرماتا ہے، یکسوئی عطا فرماتا ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ، نماز پڑھنے سے قبل، یہ آج ہم نے کرنا ہے. ترجمہ تو آئندہ ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد کر کے آئیں گے اور نماز قائم کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک کام آج کرنے کا یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ آخری موقع ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ سارا کلام پیش کر رہا ہوں. وقت نہیں ہے کہ تمام احادیث کے حوالے پیش کروں، لیکن چونکہ آپ ماننے والے ہیں، اہل اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اعتقاد اہل سنت کے قائل ہیں آپ لوگ اور ہمارے اکابر کے نظریات کے قائل ہیں، اس لیے بغیر حوالوں کے میں آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی نماز پڑھو تو یوں نماز پڑھو گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اب ہر نماز پڑھنے سے قبل اگر آپ اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، پرسویٹ کریں گے، تیار کریں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری موقع ہے، 40 50 60 سال کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں، اب یہ آخری موقع ہے اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے آزاد کرنے کا. آپ سوچیں جس کو پتہ ہو کہ اس نماز کے بعد میری موت واقع ہو جائے گی، اس کے بعد پھر سجدے کا موقع نہیں ملے گا، اس کے بعد میں قبر میں ہوں گا، تو اسے نماز کے دوران اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوگی، انسان رو رہا ہوگا، یا اللہ
یہ آخری موقع ہے. پھر کوئی پولیٹیکل باتیں ہو رہی ہوں, پھر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو یا فٹ بال میچ ہو رہا ہو یا مسلم لیگ نون یا PTI کے جھگڑے ہو رہے ہوں یا PP کے جھگڑے ہو رہے ہوں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی. الیکشن ہو رہے ہوں یا کوئی بہت بڑی فیمس شخصیت آپ کے پاس آئی ہو یا بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہو رہی ہوں, آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی. آپ سوچیں گے کہ یہ تو میرا آخری موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا. یہ لوگ تو دنیا میں رہیں گے, ان کی سیاستیں چلتی رہیں گی, ان کے کرکٹ فٹ بال میچز چلتے رہیں گے, دنیا کے معاملات چلتے رہیں گے, یہ کاروبار کرتے رہیں گے, پیسے کماتے رہیں گے, لیکن میرے لیے یہ آخری موقع ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا, جس نے اپنے آپ کو تیار کر دیا, آمادہ کر دیا کہ آج یہ جمعہ کی نماز میری آخری نماز ہے, آج آخری موقع ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا. پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کی نماز میں کس قدر خوشی و خرور پیدا ہو. یہ دوسرا نقطہ ہے. پہلا نقطہ ذرا آپ ریپیٹ کر لیں. پہلا نقطہ کیا تھا؟ نماز کا اونچا کہیں گے جی, نماز کا ترجمہ یاد کرنا. سارے ایک طرف بلند آواز میں کہیں نماز کا ترجمہ یاد کرنا. اور دوسرا میری زندگی کی آخری نماز ہے. نماز سے قبل اپنے آپ سے بات کرنا اور دوران نماز جو ہی دنیا کا خیال ہے فوراً اپنے آپ کو یاد دلانا کیا کر رہا ہے, یہ آخری نماز ہے. تیسرا نقطہ